تو جو نام آیا ہے وہ پرائم منسٹر کے بچوں کی کمپنیز کا نام آیا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اگر اپوزیشن ہیں تو کیا اگر پبلک بنی ہے، یاد رکھیں کہ جو پرائم منسٹر ہوتا ہے ملک کا، وہ ایک ملک میں لیڈرشپ دیتا ہے، لیڈ بائی ایگزامپل کرتا ہے۔ تو ہمارا اگر اپوزیشن یہ پوچھ بھی نہ سکے، اگر پوچھے تو آگے سے کاؤنٹر الزام لگا دیں، اور وہ بھی کس چیز پہ؟ وہ بھی کس پہ الزام لگائیں؟ ایک کینسر ہاسپٹل پہ۔ میں وزیر صاحب آپ سے یہ پوچھتا ہوں آج اس فورم پہ کھڑا ہو کے کہ اگر تو ایک پبلک منی سے بنا ہوا ہاسپٹل کسی قسم کی بھی کوئی غلط کام کرتا ہے تو ذمہ داری تو آپ کی ہے پکڑنا، میری ذمہ داری تو نہیں ہے۔ گورنمنٹ کا کام ہے کہ چوریوں کو پکڑنا، میرا تو کام نہیں ہے۔ اور کیا یہ آپ کو خیال تب آیا جبکہ پرائم منسٹر کی یہ انکشافات ہو گئے اس کے بچوں کے، تب آپ کو یاد آیا؟ اگر آپ نے یہ پہلے تھا، آپ کو یہ پہلے سوچنا چاہیے تھا کہ ایک پبلک پیسے سے بنا ہوا ہاسپٹل کا انڈاؤمنٹ فنڈ اگر غلط انویسٹمنٹ کر گیا ہے تو آپ کو پروو کرنی چاہیے تھی۔ میں انشاءاللہ اگر ہماری گورنمنٹ آئے گی میں تو چھوڑوں گا نہیں، میں تو پکڑ لوں گا آپ کو سب کو، میں تو نہیں چھوڑوں گا۔ تو آپ اگر اب کوشچن کیا؟ No cross talk. No cross talk. I have told you once, don't do it again, please. دیکھیے جی، میں اسپیکر صاحب آج اپنی ساری ممبر سے بات کرنا چاہتا ہوں، صرف ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں یہاں آپس بیٹھا ہوا تھا، اسی وزیر نے جو زبان میرے اوپر استعمال کی میں چپ کر کے سنتا رہا، میری ساری پارٹی چپ کر کے سنتی رہی۔ ہم آرام سے بیٹھے کیونکہ جمہوریت کے اندر حوصلہ چاہیے، برداشت چاہیے، آپ کو حوصلہ چاہیے، دلیری چاہیے۔ جمہوریت کے اندر یہ نہیں ہوتا کہ ایک آدمی آپ اپنی بات کر دیں اور اگلے بیٹھ کو پرائم منسٹر بیٹھا سن رہا ہے اور اس طرح کی زبان غیر پارلیمنٹری زبان کی جا رہی ہے۔ یہ تقریروں میں کرے، آپ کو میں نے ایک دفعہ کہا کہ پلیز ڈونٹ انٹرفیئر۔ پارلیمنٹ میں ایسی زبان استعمال نہیں ہوتی، اس لیے اس کو پارلیمنٹ غیر پارلیمنٹری کہتے ہیں۔ آپ اس طرح کی زبان استعمال کریں اور پرائم منسٹر بڑی خوشی سے معصوم سا چہرہ بنا کے ہنس رہا ہو اور تماشا دیکھ رہا ہو کہ ایک آدمی کو ذلیل کر رہا ہے اور آپ اجازت دے دیں، اور پھر جب وہ بولنے لگے تو یا شور مچا دیں۔ حوصلہ رکھو، دلیر ہو، دل گردہ رکھو، سنو میری بات ہے۔ اب سنیں اسپیکر صاحب، میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ، مجھے آج میں ایک اور سوال کا جواب پوچھتا ہوں ان سے۔ ایک کینسر ہاسپٹل پاکستان میں، یہ واحد کینسر ہاسپٹل اس ملک کا غریب آدمی جا کے علاج کروا سکتا ہے۔ یہ دنیا کا واحد کینسر ہاسپٹل ہے جدھر 70% مریضوں کا مفت علاج ہوتا ہے۔ 100 کروڑ روپیہ خرچ کرتی ہے غریب مریضوں پہ، 350 کروڑ روپیہ۔ میں اگر ان سے پوچھتا ہوں، یہ جو صرف اس لیے انہوں نے کیا کہ میں نے جب سے ہم نے اپنا ایز این اپوزیشن کیا، ہمارا فرض اور حق ہے کہ ہم اٹھائیں، کیونکہ ایک انٹرنیشنل ساری دنیا میں ہلبلی مچی ہوئی ہے۔ مجھے بتائیں کہ آئس لینڈ کے پرائم منسٹر کو جب اس نے ریزائن کیا، اس نے کہا کہ اپوزیشن نہیں بھی کیا میں نے آپ کو منع کیا ہے، آئی ول ٹیک اسٹرکٹ ایکشن۔ مت کریں گے، جب ایک پارلیمنٹری لیڈر بول رہا ہے یہ نارم سیکھیں، عزت کرنا سیکھیں، مت کریں گے پلیز۔ پرائم منسٹر جب بھی آئس لینڈ کا جو وہ جس کی اپنی پارٹی کے لیے ریزائن کرو، کیا اس نے کہا کہ آپ نے بھی آف شور کمپنیز ہیں؟ کیا یہ جو پرائم منسٹر ہندوستان کا ہے اس نے جو ہائی پاور کمیٹی بنائی ہے، جو اپوزیشن یا کہ کوئی سازش ہوئی ہے اس کے اندر بڑے بڑے نام آئے ہیں؟ کیا ڈیوڈ کیمرون جو ہے برطانیہ کا پرائم منسٹر، اس کے جو والد کا نام آیا ہے کہ میں تو اپوزیشن ڈاکٹر بتائے کہ ان کے آف شور اکاؤنٹ کتنے ہیں؟ دیکھیے، جب آپ پرائم منسٹر بنتے ہیں یا ملک کی ذمہ داری، جب آپ عوام کے ٹیکس کے ذمہ دار ہوتے ہیں
آپ ایمانداری سے پیسہ اکٹھا کرتے ہیں اور عوام پہ خرچ کرتے ہیں تو آپ پہ ذمہ داری آ جاتی ہے. کیونکہ جو شاہ صاحب نے بات بالکل ٹھیک کی, گورنمنٹ کا جو پرائم منسٹر ہے اس کے پاس سب سے بڑی قوت اس کی مورل. ایک ڈیموکریسی کے اندر پرائم منسٹر کے پاس فوج نہیں ہوتی, وہ پولیس سے انتقامی کارروائی نہیں کر سکتا, اس کے پاس صرف مورل اتھارٹی ہوتی ہے. اور اس لیے کی وجہ سے پرائم منسٹر کو ایکسپلین کرنا پڑتا ہے. یہ نہیں کہ جی بڑا میاں صاحب نے بہت بڑا کارنامہ کر دیا کہ انہوں نے جا کے انہوں نے کوئی احسان نہیں کیا. ان کا فرض بنتا ہے کہ قوم کو بتائیں کہ جو کمپنیز کے نام. میں واپس آتا ہوں شوکت خانم پہ, صرف میں اس لیے الزام لگایا گیا کہ جناب انڈاؤمنٹ فنڈ کا پیسہ انویسٹ ہوا, یہ انہوں نے کہا. سب سے پہلے تو میں کلیئر کر دوں کہ شوکت خانم کا انسٹیٹیوشن ہے, میں اس کے انڈاؤمنٹ فنڈ پہ نہیں بیٹھتا, میں اس کی انویسٹمنٹس نہیں کرتا. لیکن میں نے یہ کہا کہ $1 ملین کی بات انہوں نے کی کہ وہ ڈوب گیا ہے. میں کل پریس کانفرنس سن رہا تھا تو وزیر بیٹھے ہوئے, ذمہ دار وزیر کہہ رہے جی اس کا پیسہ ڈوب گیا ہے, کرنے کے لیے نہیں استعمال کر رہے تھے اس چیز کو. اور اگر واقعی آپ کو کنسرن تھا, ایک ٹیلی فون کرتے شوکت خانم کو, آپ کو پتا چلنا تھا کہ 29 جون کو شوکت خانم 2015 میں وہ $3 ملین واپس آ چکا تھا, وہ ڈوبا نہیں تھا. اور آپ یہ جو اب آپ شک اور شبہات ایک ہاسپٹل کے اوپر کرتے ہیں, میرا کوشچن یہ ہے کہ اگر وہ بند ہو جاتا ہے, سپوزنگ وہ ہاسپٹل بند ہو جاتا ہے, کیا گورنمنٹ کیوں جب جا کے غریب آدمی کینسر کا علاج کرائیں؟ یعنی کتنی غیر ذمہ دار چیز ہے کہ آپ ایک ہاسپٹل کو نہیں چھوڑ رہے جس کا وہ پیسہ پر سارا شور مچایا ہے. انڈاؤمنٹ فنڈ جو ہوتا ہے, یہ اب دوسری انہوں نے بات کی کہ جی انڈاؤمنٹ فنڈ آپ نے آف شور انویسٹ کر دیا. میں چاہتا ہوں کہ شوکت خانم کا 40% فنڈ آتا ہے اوورسیز سے, یہ سارے انگلینڈ, امریکہ سے, مڈل ایسٹ سے. اس کے شوکت خانم کو مشینری اکوپمنٹ خریدنی پڑتی ہے باہر سے, ساری دوائیاں باہر سے امپورٹ ہوتی ہیں, اس کے لیے پیسہ چاہیے ہوتا ہے, اس کے پیسہ باہر رکھا جاتا ہے. منی لانڈرنگ کر کے پیسہ نہیں گیا اور کوئی چیز چھپائی نہیں گئی. سارے جو شوکت خانم کے جو ساری فنڈز ہیں سب اوپن ہیں, کوئی دیکھ سکتا ہے. یہ ہم نے کوئی آف شور کمپنی میں چھپایا نہیں کہ ہمیں سارے اوپن فنڈ تھے. ان کو پتا کیسے چلا؟ ان کو پتا ایسے چلا بات میں ہم نے ڈکلیئر کیا ہوا ہے, ہمیں کوئی چھپانے کی چیز نہیں ہے اس میں, کوئی بھی جا کے چیک کر سکتا ہے. تو میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ خدا کا اپنے لیڈر کی جو اتنے بڑے اس کے اوپر الزامات لگے, 4 لگے اس کے اوپر, یہ جو ان کے اوپر آف شور کمپنیز کے 4 ایلیگیشنز, ٹیکس ایویژن, منی لانڈرنگ, ہائڈنگ ایسٹس, الیکشن کمیشن کو غلط بیانی کرنا, ان کو جواب دینا پڑتا ہے. اس کا پڑھنا ہے اور پڑھے گا. تو مجھے یہ بتائیں کہ شوکت خانم کس چیز کا جواب دے؟ انہوں نے تو سارا وہ کچھ چھپا کے انہوں نے ڈالا. عمران خان نے تو میں تو انویسٹمنٹ ایکسپرٹ نہیں ہوں, وہاں کی کمیٹی بیٹھی ہے جو انویسٹ کرتی ہے پیسے, اور جب وہ پیسہ واپس کو, کیا ان کو یہ چاہیے نہیں تھا کہ اتنا بڑی غلط بیانی کرتے, ٹی وی پہ جا کے گورنمنٹ کے آفیسز میں بیٹھ کے کہہ رہے جو ڈوب گیا $3 ملین, نہیں تھا کہ ایک ٹیلی فون کر کے شوکت خانم کو پوچھتے کہ پیسہ واپس آیا نہیں؟ کیا یہ ہے پاکستان کی پالیٹکس؟ بچانے کے لیے, پیسہ بچانے کے لیے آپ ایک خیراتی ادارے کو ختم کرنا چاہتے ہیں؟ آپ ایک سب سے بڑا ادارہ, اور اپنے ہاسپٹلس کا حال دیکھیں, گورنمنٹ ہاسپٹلس کا حال دیکھیں. آپ ایک اس ہاسپٹل کو ختم کر رہے ہیں, ایک وہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کا. آغا خان اور شوکت خانم انٹرنیشنل سٹینڈرڈ, آپ جا کے اگر اپنا علاج کروائیں باہر کینسر کا, شوکت خانم میں جو علاج $100 کا ہوتا ہے وہ وہی $1000 کا ہوتا ہے, 10 گنا زیادہ ہوتا ہے. تو پیسے والے لوگوں کو بھی ضرورت ہے اس ہاسپٹل کی. میں خود 2 دفعہ اس ہاسپٹل میں گیا, تو اس لیے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ دیکھیں ملک کا سوچیں, اپنی پالیٹکس کا نہ سوچیں. اور آپ کی تو سب کی ذمہ داری ہے
ذمہ داری ہے. آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ کو پوچھنا چاہیے کہ پرائم منسٹر صاحب آپ ہمارے پارٹی کے ہیڈ ہیں, آپ ڈکلیئر کریں اپنے ایسٹس. آپ کو کہیں آپ نے اگر چوری نہیں کی, آپ نے کچھ کیا نہیں, اپنے ایسٹس ڈکلیئر کر دیں. مارگریٹ تھیچر کو کسی اپوزیشن نے نکالا, کنزرویٹو پارٹی نے نکالا تھا. ٹونی بلیئر کو اپوزیشن نے نہیں جانے دیا تھا. ٹونی بلیئر کو لیبر پارٹی نے کہا تھا کہ اب آپ جائیں. آپ کا کام ہے کہ اگر نواز شریف کی کوئی رانگ ڈوئنگ نہیں ہے, آپ کہیں جناب آپ اپنے آپ کو پیش کریں, آپ اس کو کلیئر کریں. آپ کا کیا کام ہے کہ شوکت اس لیے کہ میں چپ ہو جاؤں, مجھے بلیک میل کر رہے ہیں کہ میں چپ ہو جاؤں, میں نواز شریف کی بات نہ کروں. اسپیکر صاحب, میں اپنے سارے ممبر سے دیکھیں, یہ جو چیزیں سامنے آئی ہیں, یہ پاکستان کا ڈیفائننگ مومنٹ بن سکتا ہے. اگر آج ہم اس کا فائدہ اٹھا لیں, پاکستان کا ڈیفائننگ مومنٹ کس طرح بن سکتا ہے. پاکستان کے آج پاکستان اگر اس سٹیج پہ ہے کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے اپنے ملک کو چلانے کے لیے, آج اگر ہم اس سٹیج پہ ہیں تو اس کی 2 وجہ ہیں. ایک ہے ٹیکس ایویژن, جو شوکت ترین جب فائنانس منسٹر تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ 700 ارب روپے کی صرف سی بی آر کے اندر کرپشن ہے, یعنی ارب کی ہے. نیب کا بھی پھر سے اسٹیٹمنٹ آئی ہے, اس سے پہلے فصیل بخاری نے دی, ابھی نیب کی اسٹیٹمنٹ آئی ہے کہ دن کی پاکستان کی 12 ارب روپیہ ہے, تقریباً 3.6 ٹریلین روپیز سالانہ. میری یہ ریکویسٹ ہے, یہ جو بھی کرائسس آیا ہے, اس سے ہم اگر اپنے سسٹمز ٹھیک کر لیں تو ہو سکتا ہے کہ پاکستان یہ جو جس طرف تباہی کی, آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کا جو ٹوٹل قرضہ تھا 2005 میں 5 ٹریلین روپیہ تھا, 5000 ارب روپیہ. آج پاکستان کا قرضہ ہے 2100 ارب روپیہ, 21 ٹریلین روپیز. پچھلے 3 سال کے اندر پاکستان میں 5 ٹریلین روپیز کا قرضہ چڑھا. قرضہ کیوں چڑھ رہا ہے کہ ہم اپنے ٹیکسز اکٹھے نہیں کر سکتے. پاکستان کی لوسٹ ٹیکس جی ڈی پی ریشو ہے دنیا میں. ہم کرپشن نہیں روک سکتے, یہ جو ہیمریج ہو رہی ہے ہم اپنے ایکسپینسز نہیں میٹ کر سکتے. اس کی وجہ سے اسپیکر صاحب, پاکستان کے ہم بچوں کو اسکولوں میں نہیں پڑھا سکتے. 2.5 کروڑ پاکستان کا بچہ اسکولوں میں نہیں ہے. 2.5 لاکھ بچہ پاکستان کا مرتا ہے گندے پینے پانی کی بیماریوں سے. پاکستان میں ہر 20 منٹ پہ عورت مرتی ہے ڈلیوری پوائنٹ پہ, ہم ان کو پرائمری کیئر نہیں دے سکتے. پاکستان میں اسپیکر پرابلم یہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے ملک چلانے کو, انفراسٹرکچر بنانے کو. ہم اپنے کسانوں کی مدد نہیں کر سکتے, ان کا برا حال ہے, تو ہم پیسہ اکٹھا نہیں کر سکتے. اگر اس سے یہ جو ابھی چیزیں سامنے آئی ہیں, ہم اگر اپنے 2 چیزیں ٹھیک کر لیں, اپنا ٹیکس کا نظام ٹھیک کر لیں, ٹیکس ایویژن کے اوپر ہم میجرز لیں, ایسٹس ڈکلیئر کروائیں لوگوں کے, ساروں کو کہیں کہ اپنے ایسٹس ڈکلیئر کریں, جتنے باہر ایسٹس پڑے ہوئے ڈکلیئر کریں. اس سے ہم فائدہ اٹھاتے ہوئے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ اپنی نیب کو ٹھیک کر لیں, کہ کوئی امتیاز کسی میں نہ کرے, گورنمنٹ ہو یا ہو ان کو پکڑ سکے, تو ہم ایک وائبل ملک بن سکتے ہیں. جس طرح اگر ہم نے اس سے فائدہ نہ اٹھایا, اگر یہ چیزیں انکشافات ہوئی تھے, اس کی ضرورت ایک انڈیپینڈنٹ انکوائری کی بہت ضرورت ہے آج پاکستان میں. وزیر صاحب نے کہا کہ دیکھیں انڈیپینڈنٹ چیف جسٹس ایک جج کے نیچے ہو سکتی ہے, ریٹائرڈ جج کے نیچے بھی, لیکن جو مرضی ہو, میں کہتا ہوں کہ کیا کرنا چاہیے. اس سچویشن کے اندر ہمیں ایک چیف جسٹس کے نیچے ایک کمیشن بنانی چاہیے, کیونکہ چیف جسٹس ہی کے پاس ایک کانفیڈنس ہوگا, ان کے پاس اسٹیچر ہوگا. ان کے نیچے کمیشن بنانی چاہیے جس کے نیچے جو ہیڈ کرے وہ ہو فورینزک ایکسپرٹ انویسٹیگیٹنگ وائٹ کالر کرائم.
اور ہمیں ایک باہر سے کمپنی، میں ریکویسٹ یہ بھی کرتا ہوں کہ ایک کمپنی ہائر کریں جو آڈٹ کر سکے، اندر یہ ساری چیزیں انویسٹیگیٹ کریں، کیونکہ یہ جانے نہیں لگی. یہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ایک ہفتے کے بعد چلی جائے گی. یہ ایک انٹرنیشنل ایشو بن گیا. یہ آسٹریلیا میں ہے، فرانس میں ہے، یوکرین میں ہے، رشیا میں شروع ہو گئی ہے، انگلینڈ میں بات چیت ہو رہی ہے. یہ جائے گی نہیں. ہندوستان کے پرائم منسٹر نے اتنی ہائی پارٹ کمیٹی جس میں ایف بی آر ہے، ججز ہیں، لائرز ہیں، اس نے 25 اپریل تک رپورٹ مانگی ہے. اگر ہم بھی اس سے نکالنا چاہتے ہیں اور اس سے پھر ایک ملک کو آگے لے جانا چاہتے ہیں، کیونکہ قومیں آگے تب جاتی ہیں اپنی غلطیوں سے سیکھیں. اگر ہم یہ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں بھی اس طرح کی ایک ہائی لیول کمیٹی بنانی پڑے گی. میں آپ کو یہ آج کہہ دوں کہ جی یہ سارے پاکستان کے اندر اس وقت ایک بہت بڑا ایک غصہ ہے. یہ نہ سمجھے کہ لوگ یہ بھول جائیں گے اب، کیونکہ جو لوگوں کو شک تھا وہ چیزیں سامنے آ گئی ہیں. پرائم منسٹر کا بہت کریں احتساب کے لیے. وہ کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ اگر پرائم منسٹر کے پاس مورل اتھارٹی نہیں ہوگی، اگر ان کے اتھارٹی نہیں ہوگی تو مجھے یہ بتائیں کہ وہ کیسے پروو کر سکتے ہیں جو پاکستانیوں کا پیسہ باہر پڑا ہوا ہے. یہی احساس ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا کہ 200 ارب ڈالر پاکستانیوں کو سوئٹزرلینڈ میں ہے. پچھلے 3 سال میں 7.5 ارب ڈالر پاکستانیوں نے پراپرٹی خریدی ہے دبئی. مجھے یہ بتائیں کہ اگر ان کے اوپر آ گیا ہے کہ ان کے بھی آف شور اکاؤنٹس ہیں، یہ ان کے پاس کون سی مورل اتھارٹی ہے کہ یہ پیسہ واپس لے کے آئیں گے؟ الیکشن میں بڑا کہا کہ پھاڑ کے پیسہ لے کے آئیں گے اور آپ $60 ملین لے کے آئیں گے. کیوں نہیں لے کے آئے؟ کیونکہ ان کے پاس مورل اتھارٹی نہیں ہے جب ان کے اپنے پیسے باہر پڑے ہوئے ہیں. اور دوسرا ٹیکس کیسے کریں؟ اس کے اندر ٹیکس ایویژن، یہ میں نے پھر سے کہا، ٹیکس ایویژن، منی لانڈرنگ، نان ڈیکلیریشن آف ایسٹس، اور پھر سی کو، الیکشن کمیشن کو غلط بیانی کرنا. یہ جو چاروں الزام ہیں، جب تک ان کی آپ یہ جواب نہیں دیں گے یہ ایشو جانے نہیں لگا. اور یہ نہ ہی ہم نے ایشو جانے دے. ہمیں الیکٹڈ لوگ ہیں، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم پاکستانی قوم کو ریپرزینٹ کریں. اس وقت پاکستانی قوم جواب مانگ رہی ہے. میں ہوں کہ اگر یہ کمیشن ایک امپاورڈ کمیشن نہ بنائی گئی، ہمارے پاس سڑکوں پہ آنے کے علاوہ کوئی اور دوسرا راستہ نہیں ہوگا. پھر یہ نہ آپ کہنا جمہوریت کے خلاف ہے. جمہوریت کا تقاضا تو یہ ہے کہ آپ فوری طور کے اوپر اس کے اوپر ایک ایسی انویسٹیگیشن کریں، وہ ایسی ہو جو ساری اپوزیشن اور گورنمنٹ مانے، نہ کہ ون سائیڈڈ ہو، دونوں مانے. اگر یہ آپ کر جاتے ہیں ہم انتظار کریں گے. اگر آپ یہ نہیں کرتے تو اس کے بعد پلیز حوصلہ رکھیں. جی تھوڑا سا حوصلہ ہو. ادھر پلیز ایڈریس اور پلیز نہیں، ڈونٹ ڈو دس، ڈونٹ ڈو دس. ایک منٹ آپ نے پھر ماحول خراب. میں کہتا ہوں کہ یہ کمیشن بنائیں. سب سے پہلے عمران خان کی انویسٹیگیشن کریں. میاں صاحب سے بھی پہلے میری انویسٹیگیشن کریں. پھر سارے شوکت خانم کی بھی پوری انویسٹیگیشن کریں، اس کے انڈامنٹ فنڈ کی بھی پوری انویسٹیگیشن کریں. سارا کچھ کھولیں. اس کے پاس آڈٹ رپورٹ کی بھی پوری انویسٹیگیشن کریں. کیونکہ انہوں نے مجھے کہا، ایک وزیر کا بیان ہے کہ جی بنی گالا میں بھی پتہ نہیں کدھر سے. بتا دوں کہ عمران خان کی ساری جو 18 سال باہر کمائی کی، باہر سے ایک فلیٹ جو تھا وہ بیچ کے بینک کے ذریعے پیسہ لے کے آ رہا ہے. کوئی چاہتا ہے میری انویسٹیگیشن کرے. ہماری طرح کے لوگوں نے پاکستان کو فائدہ پہنچایا کیونکہ 19 ارب ڈالر چیز کا ریمیٹنسز کا آتا ہے پاکستان میں، ان پہ پاکستان چل رہا ہے. اور یہاں سے منی لانڈرنگ کر کے جو پیسہ باہر جاتا ہے وہ پاکستان کو تباہ کر رہا ہے. اس کی آپ پوری